آج 21 رمضان المبارک ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے، اور دوست نے سوال کیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک اذان سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک مؤذن صرف بلال ہی نہیں، اور بھی کئی مؤذن ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد بھی اذان پڑھا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت اذان پڑھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ بلال کی اذان جو ہے یہ سحری ختم کرنے کے لیے نہیں، اس وقت آپ کھاتے پیتے رہا کریں۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بعض مولویوں نے یہ حدیث پاک پکڑی اور پکڑ کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ جی اذان ہوتی ہو تو کھانا پینا چاہیے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ حضرت بلال اذان پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی فرما دیا کرتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ بلال کی اذان جب ہوتی ہو تو کھا پی لیا کریں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب بلال اذان پڑھا کرتے تھے پھر کھانے پینے کا حضور نے حکم دے دیا تھا، تو پھر سحری کب ختم ہوتی تھی؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے کچھ مولوی ایسے ہیں پاکستان کی سرزمین پہ خاص طور پہ جن کے دماغ اوپر سے خالی ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ حدیث جو ہے ہم نے پڑھ تو لی ہے، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے، حکم کیا ہے یہاں پہ۔ حضرت بلال جو اذان پڑھا کرتے تھے وہ اذان لوگوں کو اٹھانے کے لیے پڑھی جاتی تھی، جس طرح آج کل ہمارے بزرگ اعلان کرتے ہیں لوگوں کو اٹھانے کے لیے کہ اٹھ کے سحری کا کھانا کھا لیں۔ اس دور کے اندر حضرت بلال جو اذان پڑھا کرتے تھے وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ وہ اذان ہوا کرتی تھی سحری کے وقت، اور دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن مکتوم پڑھا کرتے تھے، وہ اذان ہوا کرتی تھی فجر کی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان پہ کھانے پینے کا حکم ہے کہ بلال اذان پڑھے تو کھاؤ پیو، کیونکہ اس وقت سحری کا ٹائم ہے۔ تو جب دوسری اذان شروع ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اذان فجر ہو گئی ہے۔ اب فجر دو قسم کی ہے، ایک ہے صبح کاذب۔ صبح کاذب کسے کہا جاتا ہے؟ جھوٹی صبح۔ جھوٹی صبح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے اندھیرا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جھوٹی صبح۔ اس ٹائم کے اندر فجر کی جماعت ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد جماعت ہوتی ہے۔ پھر ہوتی ہے صبح صادق۔ صبح صادق تب ہوتی ہے جب سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سجدہ کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ ویسے تو سجدہ کرنا ثواب ہے، لیکن جب سورج نکل رہا ہو تو اللہ کے نبی نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا شیطان اپنے سنگوں کے ساتھ سورج کو کھینچ کے طلوع کرتا ہے، اس لیے تم جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو سجدہ نہ کیا کرو، باقی قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ذکر کرو، تسبیحات کرو، اللہ کو یاد کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ ثواب والا کام ہے، صرف سجدہ منع ہے۔ سورج نکل رہا ہو تو آپ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زوال کا ٹائم رات کو 12 بجے بھی ہوتا ہے، نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ زوال کا ٹائم صرف سورج کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبح زوال کا ٹائم ہوتا ہے، دوپہر کے وقت جب سورج درمیان میں آ جائے زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ تین ٹائموں کے اندر سجدہ کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ رات کے اندر کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہوتا۔ ایک دوست کو میں نے دیکھا، وہ اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، رات کے 12 بجنے کے قریب ہوئے تو اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، کہتا جی زوال کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی رات کو تو زوال کا ٹائم ہوتا ہی نہیں، زوال کا ٹائم تو دن میں ہوتا ہے، اور پھر دن میں بھی جب زوال کا ٹائم ہو تو اس وقت صرف سجدہ منع ہے، اس وقت نماز جنازہ بھی منع نہیں، کیونکہ اس کے اندر سجدہ کوئی نہیں، قرآن پڑھنا بھی منع نہیں، تسبیحات کرنا بھی منع نہیں، اللہ کا ذکر بھی منع نہیں۔ اس لیے ایک اور بڑی حدیث پاک بڑھ چڑھ کے لوگوں کو سنائی جاتی ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا کرو، تو حدیث پاک ہے۔ اب لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے نبی نے کن لوگوں کو حکم فرمایا۔ بھائی ایک طرف مدینہ ہے، ایک طرف مکہ ہے، اب جو درمیان کے اندر لوگ ہیں وہ کیا مسجد نبوی کی طرف منہ کر کے پیشاب کریں گے؟ نہیں۔ مکہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کریں گے؟ نہیں۔ اگر وہ مکہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرے تب بھی بے ادبی ہے، بیت اللہ شریف کی طرف، کیونکہ بیت اللہ شریف اس طرف ہے، مدینہ شریف اس طرف ہے۔ تو جب درمیان میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ منہ مشرق کی طرف کر کے یا مغرب کی طرف کر کے پیشاب کریں گے۔